انگریزوں نے 1912 میں جب نہر لوئر باری دواب کو رواں دواں کیا تو پہلی آبادکاری میں لارڈ کول نے اوکاڑا شہر کے شمال کی طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر 9000 ایکڑ جنگل کو آباد کیا۔ لارڈ کول نے اس اراضی کو آباد کرنے کے لیے بالکل ایسا ہی نظام متعین کیا جیسے کسی ریاست کا نظام چلانے کے لیے متعین کیا جاتا ہے۔ اس اراضی میں 7 چک شامل تھے جن کو آج کل کلیانہ اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مرکزی دفتر نواحی گاؤں 34 دوار میں بنایا گیا اور یہاں کا نظام چلانے کے لیے 9 لکھی کوٹھی تعمیر کی گئی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ 9 لکھی کوٹھی کا رقبہ 3 ایکڑ ہے اور اس کی تعمیر میں 9 لاکھ روپے خرچ آیا، اسی لیے اسے 9 لکھی کوٹھی کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد تک لارڈ کول کی پوتی ملر یہاں رہائش پذیر رہیں اور تب تک یہ کوٹھی ریاست میں بادشاہ کے محل کا درجہ رکھتی تھی۔ آج کل 9 لکھی کوٹھی کے اندرونی کمرے، چھتیں اور دروازے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کوٹھی سے ملحقہ دفاتر، ملازمین کی رہائش گاہیں، غلہ گودام، لائبریری، ڈسپنسری اور گھوڑا فارم بھی تھے۔ کوٹھی کے ساتھ ملحقہ لان 3 ایکڑ اور آموں کا باغ 12 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جہاں پر لکھنؤ سے اعلیٰ قسم کے آموں کے پودے منگوا کر لگائے گئے تھے۔ 9 لکھی کوٹھی میں اس وقت 22 کمرے، 4 باورچی خانے، روشنی کا بہترین انتظام، لاک سسٹم، فرش، کتابوں کی الماریاں، لیمپ اور مہمان خانے کی چھت مہذب گنبد نما اس کے خوبصورت طرز تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ملر کے بعد یہ جگہ جلال پور جٹاں کے نواب سر مہر علی شاہ کو الاٹ کر دی گئی، جس کے بعد ان کے بیٹے نوابزادہ مقبول حسین کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد نواب شمس حیدر یہاں مقیم رہے، لیکن عدالتی حکم کے باعث وہ یہاں سے کوچ کر گئے اور جاتے ہوئے اس کوٹھی کا تمام نادر و نایاب سامان اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کوٹھی میں کمرے اور راہداریاں اس طرح تعمیر کی گئی تھیں کہ جو شخص ایک دروازے سے کوٹھی کے اندر داخل ہوتا، دوبارہ اسی دروازے سے اس کا باہر آنا بہت مشکل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کوٹھی کا زوال ایوب خان کے دور حکومت میں شروع ہوا، جب انہوں نے گھوڑی پال اسکیم کے تحت یہ زمین فوج کے افسران کو الاٹ کرنا شروع کر دی۔ اور نواب کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اب یہ جگہ 2014 کے بعد پاک فوج میجر رضا کو 10 سال کے لیے الاٹ کی گئی ہے۔ 9 لکھی کوٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 9 لکھی کوٹھی کے قریب ریونیو ریکارڈ اور غلہ گودام کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے 2 کوٹھیاں اور بھی تھیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل معدوم ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کہ اسی کوٹھی پر علی اکبر ناطق ایک ناول بھی شائع کر چکے ہیں۔